بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دا چینل سالیہ زون۔ ہماری آج کی تقریر کا عنوان ہے مزدور کا عالمی دن۔ جس کے نام پہ چھٹی ہوگی وہ خود کام پہ جائے گا، جس کے نام پہ چھٹی ہوگی وہ خود کام پہ جائے گا۔ میرے دیس میں آج مزدور کا عالمی دن منایا جائے گا، مزدور کا عالمی دن منایا جائے گا۔ فرسٹ میں لیبر ڈے، مزدور کا عالمی دن۔ ہم محنت کش جگ والوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک دیس نہیں ایک کھیت نہیں، ہم ساری دنیا مانگیں گے، ہم ساری دنیا مانگیں گے۔ جی سامعین، صبح صبح جب میں چوک سے گزرتا تو سڑک کے دونوں اطراف مزدور اپنی مزدوری کے انتظار میں کھڑے نظر آتے۔ میں ان کو دیکھتا اور کچھ سوچے بغیر ہی یہاں سے گزر جاتا۔ لیکن کبھی کبھی جب میں 11 بجے واپس آتا اور میرا چکر بھی چوک کی طرف لگتا تو وہاں کچھ مزدور ابھی تک موجود ہوتے۔ پھر یہ سوچتا شاید ان کو ابھی تک کوئی کام نہیں ملا۔ یہ سوچتے سوچتے اپنا راستہ لیتا اور چلا جاتا۔ آج جب میں کلاس میں گیا تو بچوں نے پوچھا، سر جی کل چھٹی ہے؟ میں نے پوچھا کیوں چھٹی ہے؟ تو کہنے لگے مزدور کا عالمی دن ہے۔ میں نے ان سے کچھ سوالات کیے تو کسی بچے نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ مجھے جتنا معلوم تھا وہ میں نے ان کو بتا دیا، لیکن گھر پہنچ کر سوچا کہ اس پر کچھ لکھتے ہیں، لیکن لکھنے سے پہلے کچھ تفصیلات کا پتہ کر لیں۔ جو کوشش کی اس کا نتیجہ یہ ہے۔ پس منظر، یوم مئی مزدور کا عالمی دن یا لیبر ڈے ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہوتا یہ تھا کہ مزدور کی زندگی ایک گدھے کے برابر تھی۔ ایک جانور کی طرح مزدور سے کام لیا جاتا تھا۔ دن میں 16 گھنٹے کام لیا جاتا، تنخواہ بھی کچھ خاص نہیں تھی، اوور ٹائم کا تصور ہی نہیں تھا۔ ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی مزدور زخمی ہو جاتا یا مر جاتا تو اس کے تمام اخراجات خود مزدور کے ذمہ تھے۔ فیکٹری یا مل کی طرف سے ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ مزدور کو زخمی ہونے کی صورت میں اس کا علاج کروایا جاتا۔ مزدور کی ملازمت کا فیصلہ مالک کی صوابدید پر ہوتا۔ وہ جس کو چاہتا ملازمت پر رکھتا اور جس کو چاہتا ملازمت سے ہٹا دیتا۔ ہفتے میں 7 دن کام کرنا پڑتا، چھٹی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ 1 مئی یا مزدور کا عالمی دن کی تاریخ، اس کی اصل میں تاریخ کیا ہے؟ تو جی سامعین، ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ میں مزدوروں نے مختلف تحریکیں چلائیں۔ 1884 میں فیڈریشن آف آرگنائزڈ ٹریڈرز اینڈ لیبر یونینز نے اپنا ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کچھ مطالبے رکھے گئے، جن میں سب سے اہم مطالبہ مزدوروں کے اوقات کار کو 16 گھنٹوں سے کم کر کے 8 گھنٹے کیا جائے۔ مزدوروں کا کہنا تھا 8 گھنٹے کام کے لیے، 8 گھنٹے آرام کے لیے اور 8 گھنٹے ہماری مرضی کے۔ یہ مطالبہ 1 مئی سے لاگو کرنے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن اس مطالبہ کو تمام قانونی راستوں سے منوانے کی کوشش ناکام ہونے کی صورت میں 1 مئی کو ہی ہڑتال کا اعلان کیا گیا، اور جب تک مطالبات نہ مانے جائیں یہ تحریک جاری رہے گی۔ 16 گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں 8 گھنٹے کام کا نعرہ بہت مقبول ہوا۔ اسی وجہ سے اپریل 1886 تک 2,50,000 سے زائد مزدور اس ہڑتال میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس تحریک کا آغاز امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوا۔ وہ ہڑتال سے نپٹنے کے لیے جدید اسلحہ سے لیس پولیس کی تعداد شہر میں بڑھا دی گئی۔ یہ اسلحہ اور دیگر سامان پولیس کو مقامی سرمایہ داروں نے مہیا کیا تھا۔ تاریخ کا آغاز 1 مئی سے شروع ہو گیا۔ پہلے روز ہڑتال بہت کامیاب رہی۔ دوسرے دن یعنی 2 مئی کو بھی ہڑتال بہت کامیاب اور پرامن رہی، لیکن تیسرے دن ایک فیکٹری کے اندر پولیس نے پرامن اور نہتے مزدوروں پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے 4 مزدور ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے خلاف تحریک کے منتظمین نے اگلے ہی روز یعنی 4 مئی کو ایک بڑے احتجاجی جلسے کا اعلان کیا۔ اگلے روز جلسہ
پرامن جاری تھا، لیکن آخری مقرر کے خطاب کے دوران پولیس نے اچانک فائرنگ شروع کر کے بہت سے مزدور ہلاک اور زخمی کر دیے۔ پولیس نے یہ الزام لگایا کہ مظاہرین میں سے ان پر گرینیڈ سے حملہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک پولیس افسر ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حملے کو بہانہ بنا کر پولیس نے گھر گھر چھاپے مارے اور بائیں بازو اور مزدور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ ایک جعلی مقدمے میں 8 مزدور رہنماؤں کو سزائے موت دے دی گئی۔ تو جی سامعین، البرٹ پارسن، آکسر سپائرز، ایڈ ولف فشر اور جارج اینجل کو 11 نومبر 1887 کو پھانسی دے دی گئی۔ لوئس لینگ نے جیل میں ہی خودکشی کر لی اور باقی تینوں کو 1893 میں معافی دے کر رہا کرا دیا گیا۔ مئی کی اس مزدور تحریک نے آنے والے دنوں میں طبقاتی جدوجہد کے متعلق شعور میں انتہائی اضافہ کیا۔ ایک نوجوان لڑکی ایما گولڈ نے کہا کہ مئی 1886 کے واقعات کے بعد میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے سیاسی شعور کی پیدائش اس واقعے کے بعد ہوئی ہے۔ البرٹ پارسن کی بیوہ لوسی پارسن نے کہا، دنیا کے غریبوں کو چاہیے کہ اپنی نفرت کو ان طبقوں کی طرف موڑ دیں جو ان کی غربت کے ذمہ دار ہیں، یعنی سرمایہ دار طبقہ۔ جب مزدوروں پر فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک مزدور نے اپنا سفید جھنڈا ایک زخمی مزدور کے خون میں سرخ کر کے ہوا میں لہرا دیا۔ اس کے بعد مزدور تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا۔ 1889 میں ریمنڈ لیوین کی تجویز پر 1 مئی 1890 کو یوم مئی کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس دن کی تقریبات بہت کامیاب رہیں۔ اس کے بعد یہ دن عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جانے لگا، سوائے امریکہ، کینیڈا اور جنوبی افریقہ کے۔ جنوبی افریقہ میں غالباً نسل پرست حکومت کے خاتمے کے بعد یوم مئی وہاں بھی منایا جانے لگا۔ مزدور اور دیگر استحصال زدہ طبقات کی حکومت لینن کی سربراہی میں اکتوبر انقلاب کے بعد سوویت یونین میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد مزدور طبقے کی عالمی تحریک بڑی تیزی سے پھیلی اور 40-50 سالوں میں دنیا کی تقریباً نصف آبادی پر مزدور طبقے کا انقلابی سرخ پرچم لہرانے لگا۔ اب یہ دنیا بھر میں دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سرمایہ دار ممالک بھی اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، اور بڑے بڑے عالمی لیڈر 1 مئی کی جدوجہد کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ دن عام طور پر دنیا میں مزدوروں کی کامیابی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں یوم مزدور۔ تو جی سامعین، آپ کو میری اسپیچ اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔